جاء الحق وساق الباطل، باطل کو ہے جڑ سے مٹانا۔ میں تو نبیوں کا وارث ہوں، ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جب ہم دنیا کے مختلف فاتحین کو دیکھتے ہیں تو صرف کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی نظر آتی ہے جو تمام عیوب و نقائص سے، حرب و جنگ سے مبرہ اور تمام صفات و خوبیوں و فاتحانہ شان سے مملو و متصف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فاتحین کی یہ صفت کبیہ رہی ہے کہ اس نے کبھی اپنے مفتوحین پر رحم و کرم کا برتاؤ نہیں کیا۔ جب ایک فاتح کسی ملک کو فتح کرتا تو انتقامی جذبات و مغروریت سے مغلوب ہو کر حصول تسلط کی خاطر اپنی پوری قوت نچوڑ دیتا، ان کی عزتوں کو تار تار کر دیتا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا، پورا ملک مظلوم و مجبور رعایا کے خون سے نہاتا ہوا نظر آتا۔ سکندر نے ایران کو جس طرح تباہ و برباد کیا، چین کو جس طرح کچلا اور ترکستان پر جو کچھ کیا، وہ اب تک تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ اب آئیے ایک نظر اس فاتح اعظم پر ڈالتے ہیں کہ مخلوقات ارض و سما میں اس سے عظیم تر ہستی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ان کا رویہ کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مفتوحین کے ساتھ کیسا کچھ سلوک کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس فاتح اعظم نے جزیرہ عرب کو فتح کیا تو قوم جس نے مسلسل 13 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، کہ جسے سن کر ایک پتھر دل انسان کا سینہ بھی موم کی مانند پگھل کر آنکھوں سے قطرات اشک کی صورت میں بہہ پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد ساتھیوں کو شدید تکالیف سے دوچار کیا گیا، بہت سو کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے سگے چچا کے سینے کو چیر کر دل نکال کر چبایا گیا۔ بعض اصحاب کے انگ انگ کو زخمی کیا گیا، اور پھر خود کائنات کے امام کو تکلیف دی گئی۔ آپ کے گلے کو گھونٹا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، یہاں تک کہ ان ظالموں کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ اور پھر جب یہی قوم فتح مکہ کے روز آپ کے قدموں میں حاضر تھی، اور آپ جو چاہے ان سے سلوک کر سکتے تھے، اور اگر آپ ان کے قتل کا حکم صادر فرما دیتے تو یہ عین انصاف ہوتا، مگر قربان جائیے اس فاتح اعظم پر کہ اس نے اس دن کہ جس دن سارے اختیارات و قوانین مٹھی میں تھے، ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سب نے اپنے جرائم و گناہ کا اعتراف کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رحم و کرم کا سوال کیا، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو فاتحین دنیا کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف زمین فتح کی بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور ان کے دلوں پر حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں اربوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور تا قیامت زندہ رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ تو اے کائنات کے انسانوں، تمہارے لیے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوا ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی راستے سے تم نجات دنیاوی و اخروی حاصل کر سکتے ہو، وگرنہ دیگر راستے تو تمہیں ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھسا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔